میں نے 31 تاریخ کو پریس کلب لاہور میں پریس کانفرنس کی تھی، جس میں اعلان کیا تھا کہ ہم 5 جنوری کو لاہور میں پریس کلب کے سامنے احتجاج کریں گے۔ اس دوران حکومت نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں، تو ہم مذاکرات کا راستہ کبھی بھی نہیں چھوڑتے، کیونکہ ہمارا مقصد ایک ہے کہ ہم زراعت کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور ہم ہر وقت بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد مسائل کا حل ہے، ہمارا مقصد احتجاج روڈ بند کرنا یہ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم احتجاج کرتے ہیں یا روڈ بلاک کرتے ہیں تو اس وقت ہماری مجبوری بن چکا ہوتا ہے، وہ وجہ حکومت ہوتی ہے نہ کہ ہم ہوتے ہیں۔ اگر احتجاج ہوتا ہے تو حکومت احتجاج کرواتی ہے کہ حکومت مجبور کر دیتی ہے کاشتکار کو، جب کاشتکار کا جینا محال ہو جائے، جب اس کے بچے بھوکے مرنے لگ جائیں، جب بچوں کی تعلیم چھوٹ جائے، جب بچوں کا علاج نہ ہو سکے، تو اس وقت کاشتکار کے پاس سوائے احتجاج کے اور کوئی نہیں ہے۔ اور پھر یہ احتجاج کرنا، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سنت میاں نواز شریف بھی ہے، یہ عمران خان کی بھی ہے، مولانا فضل الرحمان کی بھی ہے، بلاول بھٹو کی بھی ہے، لیکن اس ملک میں بدقسمتی سے یہ لوگ خود احتجاج کریں تو ٹھیک ہے، کاشتکار احتجاج کرے تو غلط ہے، یعنی اپنی ذات کے لیے رانجھا دوسرے کے لیے کہہ دو۔ بہرحال ہم نے حکومت کی بات مانی اور ہم نے اپنے 5 تاریخ کا پوسٹ پون کیا 26 تاریخ تک۔ ہم نے حکومت کو تقریباً 21 دن دیے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل سنے بھی صحیح اور اس کو حل بھی کرے، اور وہ مسائل حل کرے جو پاکستان کے مفاد میں ہوں، پاکستان کی 25 کروڑ کی عوام کے مفاد میں ہوں، اور کاشتکار کے مفاد میں ہوں، زراعت کے مفاد میں ہوں، پاکستان کی معیشت کے مفاد میں ہو۔ ہم نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کیا جی اس کے لیے۔ کل حکومت کو کل ہماری 3 بجے میٹنگ ہے حکومت پنجاب سے، اس کے بعد وفاقی حکومت سے ہوگی، لیکن میں نے اسے مناسب سمجھا کہ میں میڈیا کے بھائیوں کو، کہ ہمارا مقدمہ آپ نے تھرو جاتا ہے۔ میری 31 تاریخ کی پریس کانفرنس اگر میں آپ لوگ اس کو نہ شائع کرتے، نہ ٹی وی پہ چلاتے، نہ سوشل میڈیا پہ چلاتے، ہو سکتا ہے ہماری حکومت بات ہی نہ سنتی۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کے مرہون منت ہیں، اس میڈیا کے مرہون منت ہیں کہ آپ کے ذریعے ہی ہماری آواز بلند ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم سب نے کل ایک میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ جو 26 تاریخ اناؤنس کر رہے ہیں اور چارٹر آف ڈیمانڈ وہ پاکستان کے میڈیا کے سامنے رکھتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کے سامنے رکھتے ہیں، تاکہ یہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ بھی شائع ہو اور عام 25 کروڑ عوام کو بھی پتہ لگے کہ ہمارا مطالبہ کیا ہے، کیا ہم جائز بات کر رہے ہیں یا غلط بات کر رہے ہیں۔ اگر اس میں ہماری بات کوئی غلط ہو، ہماری کوئی ڈیمانڈ غلط ہو، تو یہ عوام ہم سے کہہ سکتی ہے، اب جواب طلبی ہم سے کر سکتی ہے کہ ہم نے غلط بات کی ہے۔ تو مطالبے میں پہلی بات یہ ہے چارٹر آف ڈیمانڈ میں کہ پاکستان میں اس وقت جو زراعت کے برے حالات ہو چکے ہیں، اس وقت زراعت وینٹیلیٹر پہ ہے، زراعت تباہی کے دہانے پہ ہے، تو فوری طور پر زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹاپ پرائرٹی پہ لائی جائے ایگریکلچر، کیونکہ پاکستان زراعت کے بغیر نہیں چل سکتا، پاکستان فوڈ سیکورٹی پہ نہیں چل سکتا، اور پوری دنیا میں اس وقت نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے جی۔ پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے جی۔ دوسرا یہ ہے، جو دوسرا مطالبہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس وقت فوری طور پر، کیونکہ اس کاشتکار کو رات کو نیند نہیں آ رہی۔ وہ ہے آلو کا کاشتکار، کنو کا کاشتکار، جن کی فصل تیار ہو چکی ہے، ہارویسٹنگ شروع ہو چکی ہے، لیکن اس کو پیداواری لاگت نہیں مل رہی۔ حتیٰ کہ یہاں تک جنہوں نے پچھلے سال آلو رکھا تھا سٹور میں اس 25 کروڑ عوام کے لیے تاکہ وہ پورا سال آلو کھا سکیں، جب رکھا تھا تو اس کا ریٹ 2500 روپے تھا، 600 روپے اس نے اس کا کولڈ سٹور کا رینٹ پے کیا، 3100 میں اسے پڑا، آج وہ بک رہا ہے 200 سے 300 روپے میں۔ جو نیا آلو آیا ہے اس کی 120 کلو کی بوری سیل ہوتی تھی آج کل 8 سے 10,000 روپے میں، آج وہ 17 سے 15 سے 1800 میں بک رہی ہے۔ یعنی کہ کاشتکار کیا کرے گا اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اگلی فصل کیسے کاشت کرے گا، اگلی فصل پہ کیسے خرچ کر سکے گا، حتیٰ کہ اپنے بچوں پہ کیسے خرچ، اپنا گھر کیسے چلائے گا، بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کیسے کرے گا، کاشتکاری کے لیے ڈیزل کہاں سے خریدے گا، بجلی کا بل کہاں سے ادا کرے گا۔ یہ حکومت کا سوچنا حکومت کا فرض ہے، اور اگر یہی حکومت
وہ چاہے پی ٹی آئی کی تھی چاہے نون لیگ کی تھی. اگر شوگر مل والوں نے جا کے کہا کہ ہماری چینی ہم نے باہر ایکسپورٹ کرنی ہے, باہر ریٹ کم ہے, ان کو اگر ریبیٹ مل سکتا ہے ارب پتی کھرب پتی کو, تو اس پاکستانی کاشتکار کو ریبیٹ کیوں نہیں مل سکتا؟ آج حکومت کو چاہیے اگر ان سے چینی خرید کر کے حکومت نے پلے سے پیسے ڈال کے ایکسپورٹ کیا, کاشتکار کے آلو کو بھی حکومت ایکسپورٹ کرے. ہم بھی ایسے پاکستانی وہی حق رکھتے ہیں جو ایک شوگر مل کا مالک حق رکھتا ہے. پاکستان کے قانون میں حقوق میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم سے زیادہ محب وطن بھی کوئی نہیں ہے. ہم بھی پاکستانی ہیں, ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. اور کاشتکار تو نہب خدا ہے, اللہ کا دیا رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. اگر کاشتکار کو نقصان ہو رہا ہے, اگر بارڈر بند ہے, ہمیں معلوم ہے, ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے, ہمیں احساس ہے کہ انڈیا اس میں حرکتیں کر رہا ہے, ہمیں احساس ہے کہ افغانستان کر رہا ہے, لیکن حکومت ہمیں اکاموڈیٹ تو کر سکتی ہے. اگر حکومت ارب پتی کھرب پتی کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے تو پاکستانی غریب کاشتکار کو کیوں نہیں کر سکتی؟ غریب کاشتکار کی وجہ سے, اسی کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے, نہ کہ شوگر مل والوں کی وجہ سے ملک چل رہا ہے. یہ ملک یہ چلا رہا ہے, پاکستان کا کاشتکار چلا رہا ہے. تو پھر اس کاشتکار کے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ حکومت فوری طور پر اس کاشتکار کے نقصان کا مداوع کرے, اسے حکومت آلو خود خریدے, اور آلو خریدنے کی ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے. ایک حکومت نے پہلے آلو خریدا تھا کاشتکار سے اور بعد میں بیچا تھا, حکومت کو نقصان بھی نہیں ہوا تھا. مقصد یہ ہے کہ ون ون پوزیشن ہونی چاہیے. آج کاشتکار بالکل مر گیا ہے, وہ کاشتکار. تیسرا ہمارا جو مطالبہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اور ہم آج ٹوٹل پاکستان کے اور پنجاب کے مفاد کی بات کر رہے ہیں. یہ تباہی کہاں سے شروع ہوئی زراعت کی؟ ہمارا مارکیٹنگ میکنزم کیوں تباہ ہوا؟ گندم کے کاشتکار کو کیوں برباد کیا گیا؟ کہ حکومت نے خود فیصلہ کیا کہ اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے, اس کے بعد اس کو ریگولیٹ کر دیا گیا. ریگولیٹ کرنے کی وجہ, جب آپ ایک ایسے شخص کو, ایسی شخصیت کو منسٹری دے دیں گے جس کو زراعت کا پتہ نہ ہو, زراعت کی مارکیٹنگ کا پتہ نہ ہو, گندم کی اہمیت کا پتہ نہ ہو, کاشتکار کی اس ملک سے محبت کا پتہ نہ ہو, کاشتکار کی اس محنت, کاوش, اس کوشش کا اس کو اندازہ نہ ہو, اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کاشتکار سال کے 365 دن کام کرتا ہے, اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ گندم کی کون کون چیزیں, گندم سے کون کون سی چیزیں بنتی ہے, اس کو پتہ ہی نہ ہو چاول کی کون کون سی قسمیں ہیں. اگر اس کو وزارت دے دی جائے تو تباہی ہوگی نہیں ہوگی؟ پرائس کنٹرول کی وزارت محترمہ سلمہ بٹ صاحبہ کے پاس ہے. ہمارے تمام پاکستانی کاشتکاروں کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ان کو تبدیل کیا جائے اور کسی اہل بندے کو وہاں پہ لگایا جائے. آپ کے پاس بہت سارے ایم پی ہیں جو ذمہ داری سے کاشتکاری سے تعلق رکھتے ہیں, ان میں سے کسی ایک کو, ہم تو کسی کا نام نہیں لے رہے, ہم کسی کو ریکمینڈ نہیں کر رہے, آپ خود دیکھیں کون اہل ہے, کسی اہل شخص کو وہاں پہ لگایا جائے جس کا کاشتکاری کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہو. دنیا میں ہمیشہ ٹیکنیکل لوگ لگائے جاتے ہیں جن کو وزارتیں دی جاتی ہے, لیکن پاکستان عجیب ملک ہے کہ خاتون, ایسی خاتون کو, ہمارے لیے وہ محترمہ ہے, ہماری بہن ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن اسے زراعت کا نہیں پتا. وہ آگے کھڑی ہو کے کہتی ہے میں روٹی کا ریٹ نہیں بڑھنے دوں گی, میں آٹے کا ریٹ نہیں بڑھنے دوں گی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جب آپ نے ڈی ریگولیٹ کر دیا تو ڈی ریگولیٹ ہے. میں آج اس محترمہ سے سوال کرتا ہوں, میں نے گندم بیچی ہے 1800, 1900, 2021 میں, آج غریب آدمی خرید کر رہا ہے 4,500 روپے میں, تو وہ کون ادائیگی کرے گا؟ اب اینڈ کنزیومر کو آپ نے مار دیا ہے. اگر یہی ہمیں پچھلے سال 3900 ریٹ ملتا, آج پوری قوم کو بھی اسی ریٹ پہ گندم مل رہی ہوتی, پوری قوم کو, اور گندم کی کاشت میں بھی کمی نہ آتی. تو اس لیے ہمارا یہ ایک انتہائی اہم مطالبہ ہے. چوتھا ہمارا مطالبہ ہے کہ نیٹ میٹرنگ بند کر دی گئی ہے, ایگریکلچر میں بھی, گھریلو میں بھی. اگر ہمارے لوگوں کو کہیں سے کوئی ٹھنڈی ہوا آتی ہے, کہیں سے کچھ سکون ملنا شروع ہوتا ہے, وہ بند کر دی گئی, اور غیر قانونی طریقے سے, کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے.
کوئی آرڈر نہیں ہے، زبانی آرڈر ہے صرف کہ بند کر دو. کس کا فائدہ کرنے کے لیے؟ آئی پی پیز والوں کا. میں اس وزارت سے، نیپرا سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ، ہم نے 22 سال کیپیسٹی چارجز ادا کیے، ہم نے اس بجلی کا بل ادا کیا جو ہم نے استعمال نہیں کی تھی، اور آج تم ہماری نیٹ میٹرنگ بند کر رہے ہو، ایک کنیکشن آگے نہیں دے رہے، لوگ مارے پھر رہے ہیں. غریب آدمی جا کے میٹر لگوا لیتا ہے، امیر آدمی لگوا لیتا ہے، صنعت کار لگوا لیتا ہے، اسی طریقے سے زرعی ٹیوبل والا لگا لیتا ہے. جس ریٹ پہ آپ ہمیں بجلی دے رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ ظلم ڈال رہے ہیں، 40 سے 50 روپے یونٹ، خدا کی قسم اس ریٹ پہ ہم کاشتکاری نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے جانور بیچے، زیور بیچے، زمینیں بیچی اور نیٹ میٹر لگوانی شروع کی، لیکن آپ نے آ کے وہ بند کر دیا، اور غیر قانونی طریقے سے. کوئی قانون نہیں ہے، یہ بدماشی ہے ہمارے ساتھ. یہ بدماشی بند کرو، اور آئی پی پی ایس کے اعلی کار نہ بنو. آپ نے کیا تھام لیا کہ آپ نے مافیا کی سپورٹ کرنی ہے؟ کیا یہ حکومت مافیا کے لیے کام کر رہی ہے؟ باعث شرم ہے ہم سب کے لیے کہ مافیا کو سپورٹ کیا جائے اور 25 کروڑ عوام کی ایسی تیسی پھیر دی جائے. تو فوری طور پر نیٹ میٹرنگ شروع کی جائے. پانچواں ہمارا ہے، تمام بڑی فصلیں کی سپورٹ پرائز دی جائے، اور سپورٹ پرائز کم از کم کاشت کرنے سے 1 سال پہلے دی جائے، کم از کم 1 سال پہلے، جس طرح پوری دنیا کرتی ہے. ہم نے گندم کاشت کی ہے، اس وقت گندم کا ریٹ جو ہمیں پچھلے سال ملا 1900 اس سال ہم نے کاشت کی، حکومت نے اناؤنس کیا 3500، اور اس کو انڈیکیٹر پرائز کہا کہ حکومت نہیں خریداری کرے گی، یعنی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے دشمن ملک میں جو انہوں نے 25 میں کاشت کی ہے، 26 میں ہارویسٹ کریں گے، اس کا ریٹ اناؤنس کیا تھا اگست 2024 میں. اس کو کہتے ہیں فیوچر مارکیٹنگ، مستقبل کی مارکیٹنگ، کہ کاشتکار کو سال 1.5 سال کاشت کرنے سے پہلے پتا ہو کہ میں نے فلاں چیز کاشت کرنی، یہ میری پیداواری لاگت ہوگی اور یہ منافع کے ساتھ یہ مجھے ریٹ ملے گا. تو اس لیے تمام بڑی فصلوں کی سپورٹ پرائز اناؤنس کی جائے. نمبر 6 ہمارا زرعی ٹیوبل بجلی کا ریٹ جو آج سے 3-4 سال پہلے 5 روپے 35 پیسے تھا، بھئی آپ اس کو 300 گنا بڑھا لیں، 15 روپے یونٹ کر دیں. آج ہمارا مطالبہ ہے کہ میکسیمم وہ 15 روپے یونٹ کیا جائے، اور اوور بلنگ، ڈیٹیکشن، اس قسم کے تمام کام ختم کیے جائے. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ایس ٹی او ایکسین ایسی چیف اوور بلنگ کرے اسے برخاست کیا جائے. میں آپ کو چند دن پہلے کی مثال دیتا ہوں، ایسی قصور سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا مجھے ایک چیز بتاؤ کہ جب اوور بلنگ نکل آئیے، کروڑوں اربوں کے نکل آپ نکالتے کیوں نہیں؟ اس کو فیڈ کیوں نہیں کرتے؟ کہتا جی ہمیں اوپر سے اجازت نہیں مل رہی. بھئی جب تم نے وہ اوور بلنگ ڈالک تھی تو اس وقت آپ کو یعنی کہ اجازت دی گئی تھی، اس سے مراد یہ ہے، آپ خود اندازہ کر لیں. 7واں ہمارا مطالبہ ہے کہ کپاس کے کاشتکاروں کو، اگر آپ نے کپاس کاشت کروانی ہے، اس ملک کے لیے کپاس انتہائی اہمیت کی حامل ہے. یہ ملک کپاس کے بغیر نہیں چل سکتا، اس ملک کی معیشت نہیں چل سکتی، اس ملک کی ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی. آج بھی آپ کی ایکسپورٹ کا تقریباً 65% کپاس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کم از کم کاشتکار کو 50,000 روپے فی ایکڑ انسینٹو دیا جائے کاشت کروانے کے لیے، ورنہ کپاس کاشت نہیں ہوگی. جی ہمارا 8واں مطالبہ ہے کہ پیداواری لاگت میں ہمیں دنیا کے ساتھ، ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، ہمیں سب دنیا کا ہم پلہ بنایا جائے. اب آپ کے سامنے انڈین کاشتکار کو یوریا مل رہی ہے پاکستانی روپیز میں 884 روپے کی، ہمیں مل رہی ہے 4,300 روپے کی. انڈین کاشتکار کو ڈی اے پی مل رہی ہے پاکستانی روپیز میں 4,000 روپے کی، ہمیں مل رہی ہے 15,000 روپے کی. انڈین کاشتکار کو بجلی مل رہی ہے ڈیلی 10 گھنٹے فری انڈین پنجاب میں، اور ہمیں 40 سے 50 روپے یونٹ مل رہی ہے. وہاں پیسٹیسائڈ سبسڈائز ہے، سیڈ سبسڈائز ہے، پھر فیوچر مارکیٹنگ بھی ساتھ ساتھ ہے، ریسرچ بہتر ہے، یہاں پہ نہیں ہے. نمبر 9 پہ
जिस तरह इस दफा सैलाब में तबाही मचाई और बहुत सारी ऐसी आफतें आ जाती है फसलों की, जिस तरह दुनिया में एक निज़ाम है इंश्योरेंस का, वो इंश्योरेंस का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाए ताकि काश्तकार को नुकसान का कोई अंदेशा ना हो। खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी वो पे करे। इंश्योरेंस का निज़ाम होना जो पूरी दुनिया में है जी। नंबर 10, गंदम की प्राइस जो 3500 अनाउंस की है, इसको 4000 रुपये किया जाए, क्योंकि इतना तो हमारी पैदावारी लागत है। और इसको खरीदारी का निज़ाम ऐसा बनाया जाए कि काश्तकार को मौके पे उसकी फार्म पे उसको 4000 रुपये मिलना चाहिए हर हालत में। ये बात यकीनी होनी चाहिए। आज गरीब आवाम 4500 में खरीद कर रही है इस वक्त जो रेट है। किसके लिए किया गया? काश्तकार को रेट नहीं मिला, दरमियान वाला खा गया, और उसमें खाने वाले बहुत सारे लोग हैं। जब गंदम इंपोर्ट की थी, खुदा की कसम अरबों रुपए की करप्शन की गई, अरबों रुपए की जिस वक्त इंपोर्ट की गई थी। और मैं वादा कह रहा हूं, उस वक्त के अफसर सारे वो शामिल थे उसमें। ये अकेला इंपोर्टर नहीं कमा के खा सकता जब तक ये लोग शामिल ना हो। नंबर 11, तमाम फसलों के लिए स्पोर्ट प्राइस के लिए एक इंडिपेंडेंट आजाद प्राइस कमीशन मुकर्रर किया जाए जो पूरी दुनिया में है। प्राइस कमीशन, आजाद प्राइस कमीशन का काम यह होता है कि वो फसल काश्त करने से 1 साल पहले वो तय करता है कि ये पैदावारी लागत होगी और ये कम अज कम उसको काश्तकार को रेट मिलेगा। तो इसलिए इंतहाई जरूरी है कि एक आजाद इंडिपेंडेंट प्राइस कमीशन होना चाहिए। बल्कि जो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मसला बनता है हमेशा, कि बाद में कहते हैं कि इसे इंपोर्ट क्यों किया, इसे एक्सपोर्ट क्यों किया, गलत किया, चीनी एक्सपोर्ट की गलत की, गंदम एक्सपोर्ट की गलत की, इसी तरह यानी कि गंदम इंपोर्ट की गलत की। एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी होनी चाहिए इंडिपेंडेंट, जिसका काम यही हो कि वो फैसला करे कौन सी चीज फालतू है जो एक्सपोर्ट होगी, कौन सी चीज कम है जो इंपोर्ट होगी, जो पूरी दुनिया में एक निजाम है जी। फिर हम आते हैं नंबर 12 पे, अबयाना। आप सुन के हैरान होंगे कि फसलों का रेट तो है नहीं। आज गोभी का काश्तकार तलब कर रहा है जमीन में, उसको आलू का काश्तकार तलब कर रहा है, प्याज का काश्तकार उसकी पनीरी तलब कर रहा है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि लोग उस पर हल चला रहे हैं। लेकिन अबयाना हमारा 300 से लेकर 500% तक बढ़ाया गया है। ये हैरानगी वाली बात है कि पाकिस्तानी काश्तकार को ज़िबा किया जा रहा है, और ज़िबा किसको? अंडा देने वाली मुर्गी को ज़िबा किया जा रहा है इस वक्त। फिर हम आखिरी मुतालबा हमारा कि रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए। हमारा जो रिसर्च का बजट है वो एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है। ब्राजील ने क्यों तरक्की की? उसकी एक ही वजह है कि उसने अपने रिसर्च का बजट जो है हमारा 0.18 है, उसका 1.75 है, 2300% ज्यादा है हमसे। इसीलिए पूरी दुनिया में वो छा गया है। हमारा कम से कम वो 2% होना चाहिए, कम से कम 2% होना चाहिए, ताकि यहां रिसर्च हो, बेहतर बीज आए, बेहतर। और अगर पैदावारी में हम पल्ला बना दिया जाए, हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं, हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर सकते हैं। आज काश्तकार बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं कर रहा। उसकी मैं मिसाल दे सकता हूं, जहां हम 24 लाख टन डीएपी इस्तेमाल करते थे, इस साल 13 लाख टन से कम इस्तेमाल हुई है। फिर हुकूमत कहती है कि कोई शॉर्टेज नहीं है इस दफा भाई डीएपी वगैरह की। वो शॉर्टेज इसलिए नहीं है, अगर इस्तेमाल में ही कमी आ गई है तो फिर शॉर्टेज कैसी होगी? जब हमें 3900 रेट मिला था तो शॉर्टेज इसलिए कि काश्तकार बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर रहा था। और जब हमें 3900 रेट मिला था तो हमने आपको अगले साल ग्रोथ दी एग्रीकल्चर की 6.25, और जब हमें रेट नहीं मिला तो जो हमने ग्रोथ दी है वो -13.49 है, और इससे मुल्क नहीं चल सकता। और मैं आज हुकूमत वक्त से कहता हूं कि हमने आपको 21 दिन का टाइम दिया है। अगर हमारे जायज मुतालबात ना माने गए, मैं वादे कह रहा हूं, हमारा कोई मुतालबा गलत हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो, पाकिस्तान के मफाद में ना हो, पाकिस्तान की मैशत के लिए बेहतर ना हो, ज़राअत के लिए बेहतर ना हो, आप ना माने। लेकिन अगर जायज बात ना मानी तो फिर 26 तारीख को पंजाब असेंबली के सामने वहां ट्रैक्टर भी पहुंचेंगे, आलू भी पहुंचेंगे, काश्तकार भी पहुंचेंगे वहां पर। फिर एहतजाज होगा, दमादम मस्त के अंदर होगा वहां पे।
کیونکہ یہ ہمارا حق ہے اور ہم سے ہمارا حق کوئی نہیں چھین سکتا. ہم اپنا بھرپور حق استعمال کریں گے. اور ہم نے ایک محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت بھی دیا ہے کہ آپ نے اگر ہمیں کال کی ہے، ہم نے کال سنی بھی ہے، عمل بھی کیا ہے کہ مذاکرات کے لیے آپ کے پاس کل حاضر ہو رہے ہیں ہم. اور ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، خدا کے لیے اس ملک کی زراعت کو بچا لو، اس ملک کے کسان کو بچا لو. خدا کی قسم یہ کسان مر رہا ہے اس وقت. آئے دیپال پور میں، اکاڑا، سائیوال، پاک پتھر میں دیکھو کہ آلو کے کاشتکار کا حال کیا ہوا ہے اس وقت. کیا وہ رات کو سوتا ہے؟ کیا وہ اس وقت دماغی طور پہ فارغ نہیں ہو چکا؟ کیا یہ چانس نہیں ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے جب وہ منڈی سے واپس آتا ہے؟ اس لیے، اور میں وزیر زراعت سے بھی کہتا ہوں، آپ بھی دیپال پور کے رہنے والے ہیں، آپ ہمارا مقدمہ پیش کریں. آپ روزانہ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کاشتکار کے کیا حالات ہیں اس وقت. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میڈیا کے تھرو کہ خدا کے لیے اس کسان کو مرنے سے بچا لو اور پورے پاکستان کی زراعت کو بچا لو. اگر یہ زراعت نہ بچی تو یہ ملک نہیں چل سکے گا. آپ کے پاس سوائے زراعت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تھینک یو.